وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے 40 دن آزمائے جائیں۔ ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ ابلیس نے ان سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے۔ یوں ہی لکھا ہوا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے۔ پھر ابلیس انہیں اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی بادشاہی دکھائی۔ میں تجھے اس کا سارا اختیار اور اس کی تمام دولت دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ سب کچھ تیرا ہو جائے گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ لکھا ہوا ہے، تو اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر ابلیس انہیں یروشلم لے گیا اور ہیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے، یہ بھی کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یہ بھی لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ سبت کے دن وہ حسب معمول ہیکل میں گئے۔ جہاں انہیں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کو دیا گیا۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اسیروں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں، مظلوموں کو چھڑاؤں اور اعلان کروں کہ وہ وقت آ گیا ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا۔ انہوں نے خوب کہا۔ کلام کا جو حصہ آج آپ نے سنا ہے وہ ثابت ہو گیا۔ کلام پورا ہوا؟ لیکن یہ وعدہ تو مسیح پورا کر سکتا ہے۔ ہم کیسے جانیں؟ بے شک یہ مثل تم مجھ پر کہو گے، اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر۔ تم یہ بھی کہو گے، وہی کام تو اپنے شہر میں بھی کر جیسے کام کفرنہوم میں کیے گئے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، کوئی پیغمبر اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ وہ انہیں پہاڑی سے گرا دینا چاہتے تھے، لیکن وہ بھیڑ میں سے بچ کر نکل گئے اور اپنی راہ لی۔
اور گلیل کے ایک شہر کفرنہوم آ گئے۔ اور ہر طرف رومیوں کی حکمرانی تھی، اور لوگ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ انہیں ظلم و ستم سے نجات دیں۔ تم پر سلامتی ہو۔ آپ پر بھی مالک۔ شمعون، میں تمہاری کشتی پر کیوں نہیں؟ یہ یہاں سے جانے تو نہیں لگے؟ ہم سے کوئی بات کرے، ہم سے کوئی بات کرے۔ کچھ بتائے تو۔ یسوع ہمیں سکھائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو آدمی ہیکل میں دعا مانگنے کے لیے گئے۔ ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی اکیلا ہی آگے بڑھ کر دعا مانگنے لگا، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی مانند نہ تو لالچی، نہ بدیانت اور نہ ہی زانی ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ ہفتے میں 2 دفعہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر دیکی بھی دیتا ہوں۔ مگر محصول لینے والا دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہر کر گیا۔ جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے نیچے دکھایا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے اسے عظمتیں ملیں گی۔ کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالو۔ اے مالک، ہم نے رات بھر محنت کی ہے مگر ملا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جال ڈال دیتے۔